اور بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا، پھر تجھ کو کیا؟ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تم لوگوں کے؟ ہاں، جو بات سمجھ میں آ جائے اس کا اشارہ سبحان اللہ اور الحمدللہ کہہ کر کے دے دینا چاہیے، تبھی تو آگے بڑھنے کا موڈ بنے گا۔ یہ خالی فارملٹی ادا کرنے بیٹھے ہو کہ لاؤ بھیڑ کرنے تھوڑی بہت جا کے، ہم خود ہی سن لیتے خود ہی سنا لیتے ہو، آرام سے آرام کرو پھر جا کے۔ ہاں، موڈ بناؤ گے تو بولیں گے، ورنہ اتنا فالتو بھی نہ ہے، جا کے آرام کریں گے۔ ہاں، سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ کی صدائیں بلند کیا کرو۔ کوئی نیا آدمی تو ہے نہیں ماشاء اللہ جو شرم لگ رہی ہے؟ سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا، دل تھا ساجد رکھ دیا پھر تجھ کو کیا، بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا، یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا پھر تجھ کو کیا، اور تیری دوزخ سے کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا، خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا۔ اور سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اور کسی شاعر نے کیا کہا، غریبم یا رسول اللہ غریبم، فارسی کے اشعار ہیں لیکن مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ غریبم یا رسول اللہ غریبم، ندارم در جہاں جستو حبیبم، ندارم در جہاں جستو حبیبم، مرزدارم زئی سیاہ لا دوائے، مگر الطاف تو باشد طبیبم، مگر الطاف تو باشد طبیبم، بری نازم کہ ہستم امت تو، بری نازم کہ ہستم امت تو، گناہگارم و لیکن خوش نصیبم، گناہگارم و لیکن خوش نصیبم۔ اور سرکار سیدی اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، وہ اور ہیں چلتے پھرتے دو ٹانگ کے جانور جنہوں نے کہا کہ سرکار ہماری طرح تھے، جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں معاذ اللہ۔ وہ اور ہیں، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے اعلیٰ حضرت کے عقیدے کے احوال میں، اعلیٰ حضرت کی روشنی میں، ان کے علم کے مطابق اور ان کی پیروی کے مطابق، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، اور سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اور سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، اور قرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی پر نہ بدلے نہ بدلا ہمارا نبی، اور سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ میرا موضوع کچھ اور تھا مگر چچا محترم نے مجھے ایک موضوع دیا، وبالوالدین احسانا، میں کوشش کروں گا کہ اس پر گفتگو کروں، لیکن کچھ بات کو سمجھ لیجئے، جب بات آ گئی ہے، ان جانوروں کا جب تذکرہ چھڑا ہے تو تھوڑی سی میں بات بیان کرتا چلوں۔ آپ غور کریں، عالم خیال میں اگر ہم سرکار آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں عرض کریں کہ سرکار آپ کو اللہ نے نبی بنا کر کے بھیجا، دنیا میں مبعوث فرمایا، اللہ نے آپ کو اپنا نبی بنایا، اللہ نے آپ کو اپنا خلیفہ بنایا، اللہ نے آپ کو لاکھوں اربوں کھربوں علموں کا خزانہ آپ کو عطا فرمایا، بہت ساری زبانوں کا خزانہ آپ کو عطا فرمایا، ابن آدم آپ کو بنایا، بہت ساری فضیلتوں سے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا، مگر اے ابن آدم، ذرا ہم اتنی گزارش کرتے ہیں جس کی آپ عبادت کے لیے کہتے ہیں، جس کو آپ سجدے کے لیے کہتے ہیں، جس کی آپ بندگی کے لیے کہتے ہیں، جس کی آپ غلامی کے لیے کہتے ہیں، اے آدم علیہ السلام، ہم آپ کی اولاد ہونے کی وجہ سے آپ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں، سرکار جس کی آپ بندگی کے لیے کہتے ہیں، کیا اس کو آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ کیا اس کو آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، میں نے خدا کو دیکھا تو نہیں، مگر خدا ایک ہے، خدا واجب الوجود ہے، خدا وحدہ لا شریک ہے، وہ تمام کائنات کا پالنہار ہے، وہ تمام زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، اور جتنی شے اس کے اندر ہے تمام کا خالق
خالق و مالک ہے، مگر میں نے اپنی چشم سے اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ نہیں کیا، اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ اب ایک دیکھا بھی نہیں مگر بندگی کے لیے کہا جا رہا ہے، دیکھا بھی نہیں غلامی کے لیے کہا جا رہا ہے، دیکھا بھی نہیں عبادت کے لیے کہا جا رہا ہے، دیکھا بھی نہیں اس کے لیے نماز کے لیے کہا جا رہا ہے، دیکھا بھی نہیں اس کے لیے سجدوں کو کہا جا رہا ہے، دیکھا بھی نہیں کہا جا رہا ہے اسی کے لیے پاکی حاصل کرو، دیکھا بھی نہیں مگر کہا جا رہا ہے اسی کی بندگی کرو، اسی کی غلامی کرو۔ اب آگے بڑھ کے چلیے، حضرت شیس علیہ السلام کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، سرکار کیا آپ نے دیکھا ہے؟ آپ نے بھی وہی پیغام کیا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، مگر کیا خدا وحدہ لا شریک کو آپ نے دیکھا ہے؟ جواب آیا نہیں دیکھا۔ آگے چلیے، حضرت یوسف سے سوال کیا کہ سرکار آپ نے دیکھا ہے؟ کہا نہیں دیکھا، تعلیم میں نے ضرور دی ہے اس کی عبادت کرو، اس کی ریاضت کرو، اس کی بندگی کرو۔ حضرت عیسیٰ کی بارگاہ میں سوال کیا، سرکار کیا آپ نے دیکھا ہے؟ کہا نہیں دیکھا۔ حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، سرکار کیا آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ حضرت اسماعیل کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا کہ کیا آپ نے دیکھا ہے؟ کہا کہ نہیں دیکھا۔ موسیٰ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، ارشاد فرمایا نہیں دیکھا۔ عیسیٰ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، کہا نہیں دیکھا۔ سلیمان کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، کہا نہیں دیکھا۔ یعقوب کی بارگاہ میں پیش کیا، کہا نہیں دیکھا۔ یحییٰ کی بارگاہ میں پیش کیا، کہا نہیں دیکھا۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام اس مخلوق کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے تشریف لائے، سب کی بارگاہ میں یکے بعد دیگر عالم خیال میں تصور کر کے ہم نے سوال کیا کہ آپ کو اللہ نے اپنا نبی بنایا، مقرب بنایا، بندگی بخشی، بزرگی بخشی، اور آپ کو غلامی کا شرف بخشا اور بہت ہی مکرم بنایا، اور اتنا مکرم بنایا کہ اپنے زمانے کے تمام لوگوں سے افضل بنا دیا۔ مگر جہاں بھی سوال کیا جواب یہی آیا کہ نہیں دیکھا۔ مگر ایسی کائنات چل رہی ہے، ہوا چل رہی ہے، پانی برس رہا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، اناج اگ رہا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں دیکھ لیجئے، بچہ پیدا ہو رہا ہے، جوانی پہ آ رہا ہے، بوڑھا بھی ہو رہا ہے، آخری منزل کو طے کر رہا ہے، ہندوستان سے قبرستان کی طرف بھی جا رہا ہے، مگر کرنے والا کون ہے؟ ایک خدا ہے جو زندگی بھی دے رہا ہے، ایک خدا ہے جو جوانی بھی دے رہا ہے، ایک خدا ہے جو بڑھاپا بھی دے رہا ہے، ایک خدا ہے جو اولاد سے بھی نواز رہا ہے، ایک خدا ہے جو باپ سے بھی نواز رہا ہے، ایک خدا ہے جو ماں بھی دے رہا ہے، ایک خدا ہے جو بہن بھی دے رہا ہے، ایک خدا ہے جو بیٹی بھی دے رہا ہے، مگر سب دے رہا ہے وہ۔ عریضہ ہم نے کس کی بارگاہ میں پیش کیا؟ کسی عام کی نہیں، نبیوں کی بارگاہ میں، انبیاء کی بارگاہ میں، رسولوں کی بارگاہ میں۔ کیا آپ نے دیکھا؟ جواب آیا نہیں دیکھا۔ کائنات میں کوئی ایسا تو چاہیے کہ جس نے دیکھا ہو، کائنات میں کوئی ایسا تو ہو کہ جس نے اس ذات کو دیکھا ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، قربان جاؤ پیارے، کائنات میں کوئی ایک ذات ایسی ہو جس کو اپنی ماتھے کی نگاہوں سے رب تبارک و تعالیٰ کا جس نے اپنی ماتھے کی نگاہوں سے اللہ کی ذات کا مطالعہ کیا ہو، اللہ کو دیکھا ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہ سوال بڑا اہم ہے، کوئی آسان سوال نہیں ہے، اتنا بڑا سوال کہ یکے بعد دیگر تمام انبیاء کرام کی بارگاہوں سے ہو کر کے آ گیا، مگر جواب نہیں آیا۔ حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں گیا اور تمام انبیاء مرسلین کی بارگاہ میں گیا۔ اب وہ چھوڑیے، صحابہ کی کرام کی بارگاہ میں آ جائیے۔ حضرت عمر سے پوچھو کہ آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ حضرت ابو بکر سے پوچھو کہ دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ حضرت علی سے پوچھو کہ دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ حضرت عثمان سے پوچھو کہ دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا۔ کوئی ایک تو ذات ایسی ہونی چاہیے جس کو کوئی ایسی ذات ہونی چاہیے کہ جس کی آنکھوں نے رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کا مشاہدہ کیا ہو۔ اب اتنے بڑے سوال کو اعلیٰ حضرت کے ایک شعر میں سن لیجئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت اتنے بڑے سوال کو جو تمام انبیاء کرام کی بارگاہوں سے چل کر کے آ رہا ہے، ہمارے ذہنوں کو جھنجھوڑ رہا ہے، ہمارا علم بالکل ہمارے علم کا دفتر ختم ہو چکا
چکا ہے. بڑے بڑے علامہ اور فہامہ جواب نہیں دے پا رہے ہیں کہ اس کا جواب کیا ہوگا, مگر قربان جائیے اعلیٰ حضرت کا دیوان کھول لیجئے اور نکال لیجئے سلام اعلیٰ حضرت سلام رضا کو ڈال دی قلب میں, عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. اور اس شعر کو پڑھیے, اس شعر کو پڑھیے, کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود, طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود, شافعِ روز جزا تم پہ کروڑوں درود, دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود. اور اس شعر میں اعلیٰ حضرت نے ان تمام سوالوں کا جواب دے دیا, اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, محبت رسول. اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. قربان جاؤ پیارے, اللہ اکبر کبیرہ, وبالوالدین احسانا, ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. اور قرآن نے اس لفظ کو ایسے ہی نہیں بیان فرمایا. ادھر توجہ رکھیں آپ لوگ, بہت مختصر سا میلاد ہوگا, گھنٹے 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے, اس کے باوجود ادھر ادھر توجہ کو نہ دوڑائیں. رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وبالوالدین احسانا, اور بھی بہت سارے مقامات پر ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کرو. لیکن ایک مقام ایسا ہے, ایک جگہ ایسی ہے قرآن مجید کے اندر کہ رب تبارک و تعالیٰ نے, ہر آدمی جانتا ہے کہ اللہ کی بندگی, اللہ کی ریاست, اللہ کی عبادت کتنی ضروری ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, کہ بے شک ہم نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. جو جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد اصلی انسان کو پیدا کرنا, اپنی بندگی کرانا ہے خالق کا, اور اس مخلوق کا کام ہی اپنے خالق کو سجدہ کرنا ہے. مگر ایک جگہ رب تبارک و تعالیٰ نے جہاں اپنی عبادت کا ذکر فرمایا, جہاں اپنی بندگی کا ذکر فرمایا, جہاں اپنی غلامی کا ذکر فرمایا, 15 پارے کو اٹھا کر کے دیکھیں, وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, میری بندگی کرو. آگے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. اللہ اکبر کبیرہ. پتہ کیا چلا, ہم روزہ رکھیں نہیں قبول ہو سکتی, روزہ رکھیں قبول نہیں ہو سکتا, نماز پڑھیں قبول نہیں ہو سکتا, زکوٰۃ دیں نہیں قبول ہو سکتا, سارے مال کو گھر سے نکال کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں اور ہم چاہیں جنت کے حقدار بن جائیں, نہیں ہو سکتے. ہم اللہ کی راہ میں جتنا ہمارے گھر کے اندر اناج موجود ہے تمام کو ایک مرتبہ پکا کر کے غربا اور مساکین کو اس کو کھلا دیں, ہم چاہیں کہ جنت کے حقدار ہو جائیں, نہیں ہو سکتے. قربان جاؤ پیارے, آخرکار ایسی کون سی وجہ ہے جو ہم جنت کے حقدار نہیں ہو رہے ہیں؟ سرمایہ ہم نے لٹا دیا, سونا ہم نے لٹا دیا, ہیرے جواہرات ہم نے لٹا دیے, تمام بندگی کے طریقے ہم نے اپنا لیے, مگر ہم ابھی جنت کے حقدار نہیں ہو رہے ہیں. ہمیں جنت کا سرٹیفکیٹ نہیں مل رہا ہے. مال ہمارے پاس سے چلا گیا, دولت ہمارے پاس سے چلی گئی, تمام اسباب ہمارے پاس سے چلے گئے, تمام چیزیں ہم نے کر لی, نماز ہم نے پڑھ لی, عبادت ہم نے کر لی, زکوٰۃ ہم نے دے دی, روزے ہم نے رکھ لیے, مگر اس کے باوجود بھی یہ تمام عبادت اور ریاست ہماری معلق لٹکی ہوئی ہے, بارگاہ حضرتی میں قبول ہونے کا نام ہی نہیں لیتی. سینے پر ہاتھ رکھے وہ لوگ, تو مختصر سا مجمع, مگر آواز دور تک جا رہی ہوگی. جو لوگ ماں باپ کی نافرمانی کیا کرتے ہیں, جو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہیں آتے, جو ماں باپ کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کیا کرتے, جو ماں باپ کے ساتھ تنگ لفظوں سے پیش آیا کرتے ہیں, جو ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آیا کرتے ہیں, جو ماں باپ کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند کر دیا کرتے ہیں. ماں باپ کے سامنے آواز کو بلند کرنا بھی ایک جرم ہے. ماں باپ کے سامنے تلخ کلامی کے ساتھ میں بولنا یہ بھی ایک جرم ہے. یہ تمام عبادت کو ریاضت کرنے کے باوجود ہماری ناکام ہے. کیوں؟ کہ ہم ابھی ماں باپ کے نافرمان ہیں. سرکار کی حدیث پاک ہے مشکوٰۃ شریف میں, اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جس کے ماں باپ اس سے راضی نہ ہو اور وہ دنیا سے فوت ہو جائے,
زمانہ اس کو عابد کہے، زاہد کہے، حاجی کہے، نمازی کہے، متقی کہے، پرہیزگار کہے، شہید کہے، غازی کہے، جنتی نہیں ہو سکتا، جنتی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ ماں باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی، ماں باپ کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی، ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی۔ مگر ذرا سوچنے کا مقام ہے، ہماری اولاد اطاعت و فرما برداری کب کرے گی؟ جبکہ ہماری مائیں اپنے شوہر کی فرما برداری کریں گی۔ ہماری مائیں، ہماری بہنیں اگر اپنے شوہروں کے ساتھ غلط سلوک سے پیش آئیں گی، غلط طریقے استعمال کریں گی اور ان کی عزت کو پامال کریں گی اپنی اولاد کے سامنے، وہ اولاد کیا سیکھے گی؟ وہی سیکھے گی جو اس کی ماں کر رہی ہے، وہ بھی یہی سیکھے گی، اس کے علاوہ کچھ نہیں سیکھ سکتا۔ بچے کی پہلی تربیت گاہ، پہلی درسگاہ ماں کی گود ہوا کرتی ہے۔ ماں اگر عابدہ زاہدہ ہو تو ضرور بیٹا زاہدوں کا امام بن کر کے پیدا ہوگا۔ بیٹا اگر روزے دار ہو، ماں اگر روزے دار ہو، قسم خدا کی بیٹا کبھی بھی روزوں کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ماں اگر نمازی ہو، اولاد کبھی بھی بے نمازی نہیں ہو سکتی۔ ماں اگر شوہر کی فرما بردار ہو، بیٹا کبھی بھی باپ کا نافرمان نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے۔ اب میں بتاؤں آپ کو، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ بہت ہی اونچے پائے کے بزرگ، ججت عالم دین، اپنے وقت کے فقیہ اعظم، بہت ہی کامل ولی اکمل، اللہ کی عبادت اور ریاضت کے لیے جنگل میں نکل گئے، بیابان میں نکل گئے۔ لوگوں کا شور و غل پسند نہیں آتا، یہ تماشا اچھا نہیں لگتا، بچوں کی آوازیں اچھی نہیں لگتی، بیویوں کی چہچہاہٹ اچھی نہیں لگتی، محلے کا شور و غل اچھا نہیں لگتا۔ اللہ کی عبادت کروں گا، ریاضت کروں گا، بندگی کروں گا، دنیا سے الگ ہو کر کروں گا۔ نکل گئے جنگل کی طرف، بیابان میں پہنچے، درخت کے نیچے اپنے کپڑے کو بچھایا اور اللہ کی عبادت و ریاضت میں مشغول ہو گئے۔ مگر اتنے میں دیکھتے ہیں کہ چڑیوں کا ایک جھنڈ آیا، چڑیوں کا ایک قافلہ آیا اور اس درخت کے چاروں طرف سے اس درخت کو گھیر لیا، اور گھیرنے کے بعد خاموشی اختیار نہیں کی بلکہ چہچہانے لگی، وہ چڑیاں چہچہانے لگی۔ حضرت بابا فرید الدین نے سوچا، گاؤں میں نے اس لیے چھوڑا، بستی میں نے اس لیے چھوڑی، اولاد میں نے اس لیے چھوڑی، عزیز و اقارب اس لیے چھوڑے کہ شور و غل سے بچ جاؤں، اللہ کی عبادت و ریاضت کروں۔ مگر یہ کیسا قافلہ میرے سر کے اوپر سوار ہو گیا ہے کہ چہ چہ کر رہا ہے اور میری عبادت میں خلل آ رہا ہے۔ حضرت بابا فرید الدین نے کچھ دم لیا اور اس کے بعد ارشاد فرمایا، اے چڑیوں خاموش ہو جا۔ اتنا کہنا تھا کہ ساری چڑیے خاموش ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کتنے نمک حرام ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں جس کا نام محمد یا علی، اس کا وہ کسی چیز کا مالک مختار نہیں۔ ایک اللہ کا ولی، رسول کا غلام، جنگل میں بیٹھ کر کے جانوروں سے، چڑیوں سے، پرندوں سے کہہ رہا ہے کہ خاموش ہو جا، اور وہ زبان کو سمجھ رہی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جس کے غلاموں کا یہ عالم ہو، جس کی حکومت چڑیوں پر، پرندوں پر چل رہی ہو، جن کے غلاموں کی حکومت دریاؤں پر چلے، جن کی حکومت پہاڑوں پر چلے، جن کے غلاموں کے حکومت درختوں پر چلے، ان کے بادشاہوں کا عالم کیا ہوگا؟ ان کے نبی مکرم کا عالم کیا ہوگا؟ دونوں عالم کے مالک و مختار کا عالم کیا ہوگا؟ سید الانبیاء کا عالم کیا ہوگا؟ قربان جاؤ پیارے۔ حضرت بابا فرید الدین نے ارشاد فرمایا، اے چڑیوں خاموش ہو جاؤ۔ چڑیے خاموش ہو گئی، شور و غل بند کر دیا گیا، اور اس کے بعد میں حضرت بابا فرید الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی عبادت میں پھر سے مشغول ہو جاتے ہیں۔ کچھ ہی لمحہ گزرا تھا، عبادت کرتے کرتے ان چڑیوں کو قید سوجا کہ وہ دوبارہ شور مچانا شروع کر دیا۔ اب جب دوبارہ شور مچانا شروع کیا، حضرت بابا فرید الدین کو اور زیادہ غصہ چڑھ گیا، اور پارا گرم ہو گیا، اور بی پی ہائی ہو گیا، اور ارشاد فرمایا، اے چڑیوں چپ جاؤ، خاموش ہو جاؤ۔
दोबारा जब इरशाद फरमाया वो चिड़िया फिर खामोश हो गई, मगर जाने का नाम नहीं ले रही। थोड़ी देर के लिए फिर सुकूत इख्तियार किया, खामोशी इख्तियार की, और फिर उसके बाद में अल्लाह की इबादत और रियासत करने लगे हजरत बाबा फरीदुद्दीन। मगर वो चिड़िए न जाने किस तरफ से आई थी और क्या सोच करके आई थी, वो खामोश होने का नाम नहीं ले रही है। कुछ ही लम्हा गुजरा था कि हजरत बाबा फरीदुद्दीन अल्लाह की इबादत में मशगूल हुए थे। वो चिड़ियों का गिरोह, वो काफिला दोबारा से फिर चहचहाने लगा। हजरत बाबा फरीदुद्दीन, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह के वली ये कामिल है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, जब मेरा वली बोलता है मैं उसकी जबान बन जाता हूँ, जब वो अता करता है मैं उसका हाथ बन जाता हूँ, जब वो चलता है मैं उसका कदम बन जाता हूँ, जब वो बोलता है मैं उसकी जबान बन जाता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह का वली हुक्म इलाही से बोला करता है, रज़ाए इलाही से बोला करता है, इश्क़ रसूल में शर्मसार होकर के बोला करता है, शरीयत मोहम्मदिया को सामने रख करके बोला करता है। कुर्बान जाओ प्यारे, जब तीसरी मर्तबा बर्दाश्त ना हुआ, सजदे से सर को उठाया और हजरत बाबा फरीदुद्दीन ने इरशाद फरमाया, ऐ चिड़ियों तुम खामोश नहीं होगी, मर जाओ। आज लोग कहते हैं सरकार को खबर नहीं कौन कहाँ मरेगा, सरकार अपनी बेटी को नहीं बचा सकते, माअल्लाह। ऐसे गंदे अकीदे का क्या होगा? उसके बाद 40 नहीं बल्कि 400 दिन अगर चिल्ले करें तो किसी काम के नहीं। 40 नहीं 400 दिन अगर लगातार चिल्ले में रहें तो किसी काम में नहीं आने वाले। अल्लाह अकबर कबीरा। कौन? अल्लाह तबारक व तआला अपने मुकर्रब बंदों को, अपने नबियों को, रसूलों को इख्तियार अता फरमाता है। इन वहाबियों ने कुरान मुकद्दस की आयत करीमा को पढ़ा, तर्जमे को पढ़ा, आलिमुल गैबी फला युज़हिरु अला गैबी, गैब का जानने वाला किसी पर गैब को जाहिर नहीं फरमाता, किसी पर गैब को मुतला नहीं करता। इतना पढ़ लिया और कुरान को बंद कर दिया, इतना पढ़ लिया और पढ़ने के बाद कुरान को बंद कर दिया और निकल गया ईमान का जनाजा फौरन, आगे तो देखा ही नहीं, और उसी की तबलीग शुरू। इल्म से गैब सिर्फ अल्लाह को है, उसके अलावा किसी को इल्म गैब नहीं है। रसूल पीठ के पीछे का नहीं जानते, वो कुछ नहीं जानते कल क्या होने वाला है, माज़अल्लाह। अरे आगे अगर पढ़ लिया होता तो ईमान भी बच गया होता। आलिमुल गैबी फला युज़हिरु अला गैबिही, आगे भी तो है, इल्ला मगर, इल्ला मन इर्तदा मिर रसूल, मगर अपने पसंदीदा रसूलों को अता फरमाता है, पसंदीदा रसूलों को अता फरमाता है। कुरान ही कहता है। कुर्बान जाओ प्यारे, ये कोई नबी नहीं है, वली है, मगर सरकार के दामन से वाबस्ता है। दरे मुस्तफ़ा से भीख मिल चुकी है, मुस्तफ़ा ने अपनी गुलामी में कबूल कर लिया है, इश्क़ रसूल का पट्टा उनके गले में पड़ चुका है, गुलामी ये रसूल में वो जिंदगी गुजार रहे हैं। रब उनकी जबान बन करके इरशाद फरमा रहा, कह रहे हैं जबान फरीद की है, मौत अल्लाह दे रहा है। जबान फरीद की है और अल्लाह तबारक व तआला मौत भेज रहा है। रूह कब्ज की जा रही है परिंदों की, एक नहीं न जाने कितने होंगे दरख्त के ऊपर, कोई तादाद नहीं किताबों के अंदर। तमाम परिंदे जमीन पर गिर करके मर गए, मुसल्ला उठाया, नहीं करेंगे यहाँ इबादत। अब जलाल आ गया, बर्दाश्त न हुआ, अब नहीं करेंगे यहाँ अल्लाह की इबादत। मुसल्ला कांधे पर रखा या जो भी कपड़ा हो कांधे पर रखा और चल दिए किसी बस्ती की तरफ। कोई बस्ती मिल जाए तो पानी पी लूं, शिद्दत की प्यास लगी है। अल्लाह अकबर कबीर। एक बहुत दूर चलने के बाद बयाबान के अंदर एक बस्ती नजर आई, वहां पहुंचे, एक कुआं नजर आया। उस कुएं पर जाकर के देखा तो कुछ औरतें पानी भर रही हैं। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रज़ियल्लाहु ताला अपने वक्त के सालिक और मजजूब थे। अल्हम्दुलिल्लाह वहां जाकर के खड़े हो खामोशी के साथ देखा कि देखता हूं कौन सी औरत है ऐसी जो मुझे कहेगी कि पानी पी लो। प्यासे हैं मगर कह नहीं रहे हैं मुझे पानी पिला दो। एक आई, पानी निकाला, भरा, रखा, कांधे पर लेकर चलती बनी। दूसरी आई, पानी निकाला, भरा, लिया, चलती बनी। तीसरी आई, पानी निकाला, लिया, भरा और चलती बनी।
بہت دیر تک یہ کہانی ہوتی رہی. آخری عورت جب بچی اس کنویں کے پاس، سو رہے ہو کیا؟ تو اس کنویں کے پاس جب آخری عورت بچی، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا سارا ماجرا کہ یکیوا دیگرے عورتیں آ رہی ہیں، پانی بھر رہی ہیں اور لے جا رہی ہیں. کیا بستی کا اخلاق ہے اس کا کہ ایک مسافر انجان صورت لے کر کے حاضر ہوا اور کوئی پانی تک کو پوچھنے کا وعدہ نہیں کر رہا ہے. اللہ اکبر. حضرت بابا فرید الدین کھڑے رہے. وہ عورت آخری جو بچی اس نے بھی پانی بھرا، حسب معمول نکالا، لے کر کے جا رہی تھی. حضرت بابا فرید الدین نے ارشاد فرمایا، اے عورت رک جا، پانی پلا دے ورنہ. کیا کہا؟ سو رہے ہو کیا؟ پانی پلا دے ورنہ. اور جب کوئی ورنہ کہتا ہے تو پھر آدمی چونک جاتا ہے، ارے پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. اگر کوئی میاں اپنی عورت سے کہہ دے پانی لا کے دے رہی ہے نا، تو سوچ لیے پانی لا کے دے رہی ہے ورنہ. اب وہ سوچے گی پتہ نہ آپ کا نمبر ہے. طلاق عام چل رہی ہے آج کل، پسینے آ جائیں گے عورت کو فوراً، ہے نہیں؟ آج کل تو پانی لا کے نہیں دیا تو طلاق، نمک زیادہ ہو گیا تو طلاق، شوربہ زیادہ ہو گیا تو طلاق، ہے نہیں؟ ایسی ایسی باتوں پر طلاق ہو رہی. اللہ کی پناہ، کتنی بدتمیزی کی بات ہے. بچیے ان تمام برے کاموں سے. طلاق دینا ضروری بھی ہے مگر نہیں دیتے. 5 وقت کی نماز چھوڑنے کی بڑے پیار سے باتیں کرتے ہیں کھڑے کر کے برابر میں. اٹھاؤ ذرا حدیث مصطفیٰ. جو عورت نماز نہ پڑھے اسے پڑھاؤ، اسے کہو، نہ مانے پیار سے سمجھاؤ، پھر بھی نہ مانے ڈانٹو، پھر بھی نہ مانے کچھ سختی کرو، پھر بھی نہ مانے طلاق دے دو. اب جب میاں خود ہی نہ پڑھتے تو طلاق کیا دیں گے؟ بات تو یہ آئی نہ نکل کے. مین بات تو یہ ہے جب میاں خود ہی نہ پڑھتے تو وہ طلاق بیچارے دیں گے کیا؟ ایک جو ہے ایک کے گھر میں بیچارے کے پڑھی لکھی ایک عورت آ گئی. آنے کے بعد میں کہا کہ ماں اذان ہو گئی، تم نماز پڑھنے نہیں جا رہے مسجد میں؟ کہا کہ نماز کبھی پڑھی نہیں ہے، جائیں کیا؟ ارے بولے تم نماز نہیں پڑھتے ہو؟ آج کل پڑھی لکھی عورتیں بھی مل جاتی ہیں قسمت سے، اور اب تو خیر زیادہ ہی چل رہی ہیں ماشاءاللہ. عورتیں زیادہ پڑھ رہی ہیں، مرد نہیں پڑھ رہے. ہمارے نکاح کے رجسٹر میں جب ہم سال بھر کا حساب لگاتے ہیں ان میں تعداد جو ہے زیادہ تر عورتوں کے سگنیچر کی ہوتی ہیں، لڑکیوں کے، اور اکثریت لڑکوں کے انگوٹھے لگتے ہیں. واہ بھائی واہ. حاکم صاحب تو انگوٹھا لگا رہے ہیں اور جب محکومہ ہیں وہ دستخط کر رہی ہیں. اب حکومت کس کی چلے گی؟ عورت ہی کی تو چلے گی. اب وہ ناچ رہی ہے تو کیوں گھبرا رہے ہو؟ وہ تو نچائے گی بھی اور ناچے گی بھی. تم سے زیادہ پڑھی لکھی ہے، اس کا علم کہاں جائے گا؟ تم پہ ہی تو چلا گی، گھر سے تو نکل نہیں سکتی. تو اس عورت نے کہا کہ نماز پڑھنے جاؤ. کبھی تو پڑھی نہیں ہے، کیسے پڑھوں گا؟ کہ جاؤ چلے جاؤ. اور وہ جا کر کے جیسے جیسے امام صاحب پڑھیں ایسے ایسے کرتے رہیو، یا کسی آدمی کے برابر میں کھڑے ہو جائیو، جیسے جیسے وہ کریں ایسے ایسے تم بھی کر لیو، نماز تمہاری ہو جائے گی. ابھی تو تم سیکھو گے ہی. اب وہ صاحب چلے گئے. بولے کسی بوڑھے آدمی کے پاس جا کے کھڑے ہو جائیو. اور وہ چلے گئے صاحب. جانے کے بعد میں دیکھا تو آج کل شیونگ بھی بڑی عجیب عجیب چل رہی ہے، اتنی سی تھی، ایسا لگ رہا جیسے چونا پتریا ہو چہرے میں تھوڑا تھوڑا تھوڑا. اب وہ جا کر کے ان کے پاس کھڑے ہو گئے. سنت تو جیسے تیسے پڑھ لی. اب پڑھنے کے بعد میں بولے جیسے جیسے کریں ویسے ویسے تم بھی کرتے رہی ہو. اب نماز شروع ہو گئی، جماعت کھڑی ہو گئی. اب اللہ اکبر امام صاحب نے کیا تو کر لیا. رکوع میں گئے تو پتہ چل کے دیکھ رہا تھا تو جیسے وہ کر رہے تھے ویسے وہ کر رہا تھا. مگر جب رکوع میں گیا تب اسے امام صاحب نہیں دکھ رہے. کیا پڑھ رہے؟ امام صاحب تو دکھنا بند ہو گئے. جب نیچے کو دیکھ رہا ہے تو امام صاحب کہاں دکھ رہے ہیں؟ اب سوچ رہے ہیں آپ کیا کروں. اب وہ کمبخت دھیرے دھیرے آگے کو بڑھ گیا. امام صاحب کو دیکھنے کے چکر میں آگے کو کھسک گیا. اور جب آگے کو کھسکا تو امام صاحب کی لگ گئی کونی. اب جب امام صاحب کی کونی لگ گئی اس نے سوچا اچھا اب کونی ماری پڑنی پڑے گی. اس نے اب وہ دیہات گاؤں کا لٹ دیہاتی اس نے بھی مارا سنبھال کے گھما کے. امام صاحب چاروں کھانے چت گر گئے مسلے بھی. اب بھیا امام صاحب کو آ گیا غصہ. لپٹ گئے وہ تو کشتم کشتی اور کولم کولا ہو گئی وہیں. نماز سب ختم. اب وہ نیچے اور وہ اوپر، وہ نیچے اور وہ اوپر. اب کرم دھرم میں امام صاحب نے پکڑ لی گردن.
اس کی، اور جیسے تیسے پڑھ کے بھاگا، بولے اب کبھی نہیں آؤں گا، ایک رکعت بڑی مشکل سے ہوئی ہے، امام صاحب اب تو چھوڑ ہی دو، اب نہیں پڑھوں گا کبھی بھی۔ ایسی تو نمازیں ہو رہی ہیں آج کل۔ علم سیکھو۔ ملادیں کرانے کا مقصد، جلسے اور جلوس کرانے کا مقصد صرف نعرے لگانا نہیں ہے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اماں ابا کا پکڑا ہی نہیں ہے، بغداد شریف جا رہے ہیں پکڑنے، ہے نہیں ہے؟ کیوں حافظ صاحب؟ اماں ابا کو تو گالیاں بک رہے ہیں، خرچے نہیں دیے جا رہے، 2 اولادیں ہیں تو ایک ایک روٹی آ رہی ہے گھر میں سے دونوں کے۔ بالکل حقیقت بیان کر رہا ہوں میں۔ بڑے بڑے پڑھے لکھوں کو میں نے دیکھ لیا، ایک ماں باپ، 2 ماں باپ 10 اولادوں کو پال کر کے جوان کر دیتی ہے، اور ان کو ان کے گھر والا کر دیتی ہے، لڑکیوں کو سسرال پہنچا دیتی ہے، لڑکوں کے گھر کو بسا دیتی ہے، دونوں ماں باپ بسا دیتے ہیں، مگر جب ان کا بڑھاپے کا وقت آ جاتا ہے بیچاروں کا، ان کی 2 روٹی، 2 اولاد ہیں تو ایک ایک آئے گی۔ 100 روپے چندہ ہوتا ہے جس کی 5-6 اولادیں ہیں ہر مہینے، 500 روپے تو دے گا، 100 روپے تو دے گا، ارے اس نے تو دیے نا تو ہم بھی نہ دے رہے، اس نے تو دیے ہی نا اب ہم بھی نہ دے رہے۔ یہ حالات ہے۔ ماں باپ کی قدر کو سمجھو۔ سرکار فرماتے ہیں جس کے ماں باپ جس سے ناراض ہیں خدا اس سے ناراض، جس کے ماں باپ جس سے ناراض ہیں میں اس سے ناراض ہوں، اور جس سے میں ناراض ہوں اس سے میرا خدا ناراض ہے، اور جس سے خدا ناراض ہے وہ جنت کا نہیں جہنم کا حقدار ہے، جنت کا نہیں جہنم کا حقدار ہے۔ میں بیان کر رہا تھا، حضرت بابا فرید الدین کنویں کے پاس کھڑے ہوئے فرمایا پانی پلا دے ورنہ۔ اب وہ عورت بھی کوئی کم نہیں تھی، آج کل کی تو تھی نہیں، 9-2-11 والی نہیں تھی، اپنے وقت کی ولی کاملہ تھی وہ بھی۔ اس نے پلٹ کر کے کہا، کیا کہا فرید؟ پانی پلا دے ورنہ کیا کر لو گے؟ کیا کہا؟ آج کل بھی تو کہتے ہیں ایسے کر لیں، کیا کر لو گے تم؟ دیکھ لوں گی تمہیں۔ شوہر کو کہہ رہی ہیں کیا دیکھ لوں گی تمہیں، اب بتاؤ کیا دیکھ لے گی؟ تو حضرت بابا فرید الدین سے اس عورت نے پلٹ کر کے کہا، کیا کہا فرید؟ ورنہ کیا کر لو گے تم؟ کہ جنگل کی چڑیاں سمجھ رکھا ہے کہ زبان کو ہلایا اور مر گئی، میں نہیں مروں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کوسوں دور، میلوں دور جنگل کا واقعہ جہاں کوئی نظر نہ آئے، یا آج کل ٹیلی فون، انٹرنیٹ، واٹس ایپ، فیس بک کا زمانہ نہیں تھا، پیدل چلتے تھے، گدھے اور خچروں پر سواریاں ہوتی تھیں، پانی میسر نہیں آتا تھا۔ حضرت بابا فرید الدین حیرت میں پڑ گئے، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ اتنی کوسوں دور کی منزل سے میں چل کر کے آ رہا ہوں، کوئی موجود نہیں تھا، مجھ سے پہلے کوئی چلا نہیں وہاں سے، سب سے پہلے میں یہاں پہنچا، کوئی پرندہ بچا نہیں تھا جو مرا نہ ہو، اسے آ کر کے خبر کس نے دے دی؟ اسے آ کر کے خبر کس نے دے دی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ پانی پینا تو بھول گئے، اب پیاس گئی ختم، اب وہ عورت پانی لے کر کے چلتی رہی، دھمکی تو دے دی، کیا کر لو گے ورنہ؟ اب جب وہ عورت چلتی رہی تو حضرت بابا فرید الدین اس کے پیچھے پیچھے چلتے رہے، پیچھے پیچھے چلتے رہے۔ عورت ہو تو ایسی، قربان جاؤ، اس کے پیچھے پیچھے ایک ولی کامل چل رہا ہے، ایک شیخ طریقت چل رہا ہے، اس کے پیچھے پیچھے اپنے وقت کا جگت عالم دین چل رہا ہے، اس کے پیچھے پیچھے ایک چلتی پھرتی لائبریری چل رہی ہے۔ اللہ اکبر، کیا اس عورت کا مقام ہوگا، کیا مقام ہوگا اس عورت کا کہ جس کے کہنے سے جنگل کی چڑیاں مر جائیں وہ اس عورت کے پیچھے چلے؟ اس کو مقام کیسے حاصل ہو گیا یہ؟ حضرت بابا فرید الدین اس حیرت میں آ گئے کہ آج مجھے دیکھنا یہ ہے کہ اس چیز کا علم اس کو کیسے ہو گیا، جو میں نے جنگل میں کہا اس کو یہاں خبر ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چلتے رہے اس کے پیچھے پیچھے، بہت دور چلنے کے بعد وہ عورت کسی محل کے اندر داخل نہیں ہوئی، بلکہ ایک چھپر کے مکان، ایک کوٹھری کے اندر داخل ہو گئی۔ حضرت بابا فرید الدین باہر کھڑے دیکھ رہے ہیں اور ارشاد فرمایا، اے عورت، میں نے تو سمجھا تھا کہ تیرا بہت عالی شان محل ہوگا، بہت اچھا تیرا بنگلہ ہوگا، بہت تیری رعایا ہوں گی،
بہت تیرے پاس کام کرنے والے ہوں گے، جب تو اتنی بڑی وقت کی ولیہ ہے، اتنی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، یہ کیا، یہ چھوٹی سی کوٹھری جس کے اوپر چھپر، جس کے اندر داخل ہونے کے لیے سر کو جھکانا پڑ جائے، پیٹھ کو ٹیڑھا کرنا پڑ جائے، اے اللہ کی بندی میں جاؤں گا نہیں جب تک تو مجھے یہ نہیں بتائے گی یہ مقام کیسے حاصل ہوا۔ میری مائیں اور بہنیں اس واقعے کو سنیں اور توبہ کریں اس کے بعد کہ ضرور ہم اس خاتون کے نقش قدم پر چلیں گے انشاءاللہ تعالی۔ حضرت بابا فرید الدین نے ارشاد فرمایا میں نہیں جانے والا، مجھے وجہ بتا۔ کہا کہ اے بابا اگر وجہ پوچھنا چاہتے ہو تو سنو اور بیٹھو۔ وجہ یہ ہے میرا باپ، میرا شوہر لاغر ہے، کمزور ہے، ناتواں ہے، ضعیف ہے، اس کے اندر طاقت نہیں، وہ طاقتور نہیں، وہ کوئی پہلوان نہیں، وہ کوئی مستری نہیں، وہ کوئی ہاتھ کا دستکار نہیں، وہ کوئی علم کا علمبردار نہیں۔ اللہ، شوہر کی تعریف اس طریقے سے ہو رہی ہے۔ کہا کہ میرا شوہر جنگل سے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں بین کر کے لاتا ہے، اور لانے کے بعد اس کو بستی کے اندر تقسیم کرتا ہے، بیچتا ہے، فروخت کرتا ہے، اس سے جو آنا دو آنا ملتا ہے ہمارے گھر کا خرچہ چلتا ہے۔ حلال کھاتے ہیں، حرام کے پاس نہیں جاتے، حلال کھاتے ہیں، حرام کے پاس نہیں سو جاتے، فاقے سے سو جاتے ہیں، کسی دوسرے کی طرف نہیں دیکھتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہا کہ ایسا ہی اتفاق تھا، میرا شوہر جنگل گیا، لکڑی لے کر کے آیا، مگر جب آیا وہاں سے دیکھا تو اس کا چہرہ بالکل پسینے سے تر ہے، آنکھیں لال ہیں، ہاتھ چھو کر کے دیکھا تو بخار کی شدت ہے، ایک دم کمزور ہو چکا ہے۔ لکڑی کے گٹھر کو صحن میں ڈال دیا اور ڈالنے کے بعد چارپائی کو پکڑ لیا اور بڑی دھیمی سی آواز میں، بڑی ہلکی آواز میں، بڑی دبی ہوئی آواز میں کہا اے میری شریک حیات مجھے پانی پلا۔ اپنی بیوی سے کہا۔ آج کل جب شوہر آتے تو کہتے دن بھر تو آپ کام کر رہے تھے، پی لو اٹھ کے خود، تمہیں یہی کام ہے؟ چلے آئے پریشان کرنے کے لیے، چلے آئے پریشان کرنے کے لیے، تمہیں یہی کام ہے؟ تم اور کوئی کام نہ دکھتا؟ پی لو، پانی نہ پی سکتے اور کیا کرو؟ تم پانی نہ پی سکتے اپنے ہاتھ سے لو۔ تو حضرت بابا فرید الدین اب وہ سن رہے ہیں اور ارشاد فرمایا کہ عورت ذرا اور آگے کا واقعہ بتا۔ کہا میرے شوہر نامدار نے، میرے سر کے تاج نے مجھ سے پانی مانگا، وہ بستر پر لیٹ گئے، چارپائی انہوں نے پکڑ لی، میں نے برتن کو اٹھایا، کنویں پر گئی اور جا کر کے پانی لے کر کے آئی، اور جب آئی آ کر کے دیکھا کٹورے میں کیا، اور جب میں لے کر کے پیش کیا تو میرے شوہر کی آنکھ لگ چکی تھی، وہ بے ہوشی کے عالم میں ہو چکا تھا، بخار کی بہت زیادہ شدت تھی، غشی کا عالم طاری ہو چکا تھا، پتہ نہیں چل رہا ہے کہ شوہر میرا بے ہوش ہے یا سو رہا ہے، مگر اس امید سے کہ شوہر کو نیند آ گئی ہے، آرام میں خلل پیدا ہوگا، میں نے جگایا نہیں، رات بھر کٹورا پانی کے لیے کھڑی رہی، رات بھر کٹورا پانی کے لیے کھڑی رہی۔ فجر کا وقت ہوا، میرا شوہر نماز کا پابند ہے، میرا شوہر نماز کا پابند ہے، اذان فجر کا وقت ہوا، شوہر کی آنکھ کھلی، پھر پانی مانگا، جیسے ہی مانگا پیش کر دیا، جیسے ہی مانگا پیش کر دیا، ہاتھوں میں کٹورا لیا، بسم اللہ پڑھ کر کے پانی کو نوش کر لیا میرے شوہر نے، مگر سوال کیا اے عورت ذرا اتنا بتا دے، اے میری شریک حیات، اے میری زوجہ محترمہ، رات کی شدت ہے، ٹھنڈ کا موسم ہے، میں نے ابھی پانی مانگا اور یہ کٹورا میرے سامنے فوراً حاضر ہو گیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اتنی جلدی پانی آنے کی صورت کون سی پیدا ہو گئی ہے؟ کہا پانی آپ نے ابھی نہیں مانگا بلکہ دوبارہ آپ مانگا ہے، اس سے پہلے آپ نے سونے سے پہلے پانی مانگا تھا، اس وقت میں مجھے لانے میں تاخیر ہوئی تھی اور جب میں لے کر کے آئی تو آپ سو چکے تھے، میں نے جگانا گوارا نہ کیا، رات بھر کٹورا
پانی کا ہاتھوں میں لے کر کے کھڑی رہی اس امید پر کہ جلا جانے رات کے کسی حصے میں میرے شوہر کی آنکھ کھل جائے، پیاس کی شدت ہو، پانی مانگے، پھر میں اٹھوں، برتن کو ڈھونڈوں، پانی اس میں لوٹوں اور پھر ان کے پاس پہنچوں، پھر دوبارہ اگر آگ لگ گئی تو کیا کروں گی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس خیال سے میں رات بھر پانی کا کٹورا لیے کھڑی رہی کہ جیسے ہی آنکھ کھلے گی ویسے ہی پانی پیش کر دوں گی تاکہ آپ کو وقت سے پانی میسر آ جائے۔ پانی کو نوش کرنے کے بعد میرے شوہر نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا، تہجد کا وقت تھا، رب کی رحمتیں آواز دیا کرتی ہیں اس وقت۔ آج کا مسلمان بستروں پر سویا کرتا ہے، جب سورج کی چمک ہمارے بدنوں کے اوپر پڑتی ہے تب ہماری آنکھ کھلتی ہے، جب ہماری قسمت کا رزق بٹ رہا ہوتا ہے ہمارے دروازے بند ہوا کرتے ہیں، جب ہماری قسمت ہمیں جھنجھوڑتی ہے، ہماری قسمت کی روزمرہ کی ضرورتوں کے سامان کے انتظامات اس کے اسباب فرشتے لے کر کے داخل ہوتے ہیں، ہم آرام میں ہوتے ہیں، ہم سو رہے ہوتے ہیں، ہم ناپاک پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور اللہ کی عبادت کو فرض کو چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں، کہاں سے ہمارے گھروں میں برکتیں ہوگی؟ کہاں سے ہماری کمائیوں میں برکتیں ہوں گی؟ کہاں سے ہماری اولاد صحیح تعلیم و تربیت پائے گی؟ کہاں سے ہمارے نطفے سے اچھی اولاد پیدا ہوگی؟ کہاں سے ہماری بیوی ہمارا کہنا مانے گی؟ جب ہم نے اپنے خالق کو بھول گئے، جب ہم اپنے معبود کو بھول گئے، ہم اپنے خالق کو بھول گئے تو ہمیں کون کیوں یاد رکھے گا؟ یہ تو اس رب کا احسان ہے کہ وہ ہر حال میں سلاتا ہے کھلا کر۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں مگر اس کے باوجود وہ کھلاتا ہے مگر سلا کر، کسی کو بھوکا نہیں سلاتا، جس ذریعے سے کھلائے گا ضرور، جس ذریعے سے کھلائے اس کا وعدہ ہے، رزق دینے کی ذمہ داری میری۔ اللہ اکبر۔ حضرت بابا فرید الدین سے اس عورت نے کہا کہ اللہ کے ولی کامل، میرے شوہر نے رب کی بارگاہ میں ہاتھوں کو دراز کر دیا اور ہاتھوں کو اٹھا کر کے یہ لفظ کہے، اے اللہ، یہ میری زوجہ، یہ میری بیوی بڑی نیک ہے، بڑی شوہر کی فرما بردار ہے، اے رب کائنات تو کائنات کے تمام پردوں کو اس کی آنکھوں سے ہٹا دے۔ اتنا کہنا تھا، ہاتھ ابھی نیچے نہیں آئے تھے، میری آنکھیں چاروں طرف کا نظارہ کرنے لگی۔ میں اپنے گھر میں رہ کر کے مشرق میں کچھ ہو تو مغرب سے دیکھ لیتی ہوں، مغرب میں کچھ ہو تو مشرق سے دیکھ لیتی ہوں۔ یہ کمال اگر مجھے حاصل ہوا ہے تو صرف اور صرف اپنے شوہر کی فرما برداری کی بنیاد پر، شوہر کی فرما برداری کی بنیاد پر۔ اور جب شوہر کی فرما بردار بیوی ہوگی اور پھر اتنے حسن سلوک کے ساتھ جب پیش آئے گی تو پھر اولاد ضرور اپنے ماں باپ کا ادب و احترام کرے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قربان جاؤ پیارے، ماں باپ کی نافرمانی ہرگز نہ کرو۔ ایک ولی یہ کامل تھے، شیخ طریقت تھے، کچھ مرید ملنے کے لیے آئے، مرید ہونے کے لیے آئے، سنو ذرا، کچھ لوگ مرید ہونے کے لیے آئے، ملاقات کے لیے آئے، اپنے وقت کے شیخ طریقت پیر کامل ولی اکمل آنے کے بعد میں دروازے پر دستک دی اور کہا کہ کہاں ہے حضرت، کہاں ہے پیر صاحب؟ مل گئی ان کی محترمہ، مگر وہ ذرا ناک چڑھائے رہتی تھی، تو کیا کہتی ہیں، بد زبان تھی، کیا کہتی، ہوگا جنگل میں کہیں ٹکر کھا رہا ہوگا، پڑا ہوگا کہیں۔ وہ لوگ امیدوں سے آئے تھے، وہ لوگ بڑی عقیدت کے ساتھ آئے تھے کہ ہم ایک بزرگ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، ایک اللہ والے کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، مگر ان کی زوجہ وہ خود ان کے بارے میں کہہ رہی ہوگا کہ جنگل میں ٹکریں کھا رہا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آج ذرا باتوں پر جو بیوی کو طلاق دیا کرتے ہیں نا، وہ بھی ذرا اس بات پر عمل کریں اور دیکھیں اس واقعے کی روشنی میں کہ بیوی کی بات کو برداشت کرنے میں رب تبارک و تعالیٰ کتنے کرم سے نوازتا ہے، کتنے فضل سے نوازتا ہے، اور کتنی کرامتیں اور فضل اور انعام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے مل جایا کرتے ہیں۔ کہا کہ ہوگا کہیں اس عورت کی چرب زبانی
کہ ٹکریں کھا رہا ہوگا جنگل میں. اللہ اکبر. ان لوگوں نے جو وہ آئے تھے نظر کو اٹھایا تو راستے میں وہی بزرگ شیر پر سوار ہو کر کے تشریف لا رہے ہیں. شیر پر سوار ہو کر کے تشریف لا رہے ہیں. ان لوگوں وہ لوگ قدموں میں گر گئے اور عرض کرنے لگے سرکار رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کے قبضے میں جنگل کے بادشاہ کو کر دیا ہے اور یہ آپ کی بیوی کہتی ہے ٹکریں کھا رہا ہوگا جنگل کے اندر. اللہ اکبر کبیرہ. وہ شیخ کامل اپنی زبان ولایت سے بولتا ہے یہ اس کی بدسلوکی کا نتیجہ ہے. رب نے مجھے جنگل کے بادشاہ کو میرے قبضے میں کر دیا ہے. سبحان اللہ. کاش اگر میں اس کی زبان کو برداشت نہ کرتا تو یہ میرے قبضے میں نہ ہوتا. برداشت کریں. اگر وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہے نا اس کو سیدھا کریں گے تو ٹوٹ جائے گی. وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہے. ہم اس کی بات کو برداشت کریں. بیوی کی بات کو شوہر برداشت کرے. شوہر کی بات کو بیوی احترام سے سراہے اس کو. اولاد اپنے ماں باپ کا فرما بردار بن کر کے رہے. رب تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے جنت اس کی اور اس کے باپ کی. جنت کہیں نہیں جائے. وہ بالوالدین احسانا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو علم و عمل کی دولتوں سے مالا مال فرمائے. جو کچھ کہا ہے اور سنا گیا ہے رب تبارک و تعالیٰ اس کے سننے میں اور بیان کرنے میں جو لفظاً سہواً آمداً خطاً جو غلطیاں سرزد ہو گئی اپنے حبیب کے صدقے میں رب تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے. السلام علیکم.